اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کریں گے، جیسے کہ کل بھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ لوگوں کا جیسے گمان تھا کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی، مگر اگر گئے بھی تو ہم چند روز کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس جگہ پہ، تو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے چکے ہو کہ اللہ ہرگز خلاف نہ کرے گا اپنے عہد کے اور اپنے عہد کو پورا کرے گا؟ یہ کہتے ہو اللہ پر جس کی کوئی سند نہیں ہے تمہارے پاس اور تم نہیں جانتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، بل من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں، جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت میں کھلا کھلا واضح واضح بتایا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، لیکن وہ گناہ بڑا ہو، یعنی کہ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ، اور اس کی خطاؤں نے اس کا گھیرا کر لیا۔ مثلا ایک شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے، جیسے سود کھا رہا ہے، یا سود کے سلسلے میں کھا رہا ہو یا کام کر رہا ہو یا کسی بھی قسم کا اس میں انوالو ہو سود کے حوالے سے۔ اب اس کے برعکس وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، تہجد بھی پڑھ رہا ہو، روزے بھی رکھ رہا ہو، قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہو، یعنی کہ تمام حقوق العباد، حقوق اللہ، تمام فرائض کیوں نہ ادا کر رہا ہو، سب کچھ بھی وہ ادا کر رہا ہو، لیکن بس وہ ایک گناہ جو سود کے حوالے سے وہ جو کر رہا ہے، چاہے کسی بھی اینگل سے کر رہا ہے، لیکن وہ سود کا سود کی کڑی سے جڑا ہوا ہے، تو وہ جانتے بوجھتے ایسا کر رہا ہے، تو وہ ایک گناہ کی برائی اس کے چاروں اطراف ایسے چھائے گی، جتنی بھی اس کی نیکیاں ہیں وہ ایک گناہ کبیرے کی وجہ سے تمام نیکیوں کو ختم کر دے گی۔ اور جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، جب انسان اس میں گم ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ دین کا اثر بھی اس شخص پر سے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ گناہ انسان کو دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تو وہ سمجھتا ہے میں تمام حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام فرائض ادا کر رہا ہوں، لہٰذا میں تو مسلمان ہوں، لیکن اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے اس کا۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں، آگ میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ نہیں نکالے جائیں گے اس میں سے۔ اور آگے ارشاد ربانی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنات ہم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، وہی ہیں جنت میں رہنے والے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہاں، اگر اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، نیک عمل میں ہر شخص نے اپنا اپنا ایک نظریہ بنا رکھا ہے۔ نیک عمل سے مراد دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، وہ نیک عمل، وہی نیک عمل کہلاتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک نیک کام کر دیا، جیسے کہ غریبوں کے لیے کوئی امدادی سلسلہ شروع کر دیا، جس میں یتیم، بیوہ، مسکین کی پرورش بھی پا رہے ہیں اور ضرورت مند مریض زیر علاج بھی ہو رہے ہیں، غرض کے اس قسم کے بے شمار اقدامات، لیکن کاروبار میں جھوٹ، فریب اور سود کا سہارا لے لیا، تو بس یہی چل رہا ہے، تو دین کے تقاضوں میں یہ نہیں ہے، بلکہ دین کے تقاضوں میں ہے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا اور اس میں لگے رہنا اور اس کے شرائط کو پورا کرنا۔ تو انہی لوگوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو دین کے کاموں میں
لگتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جنت کے حقدار بھی وہی ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ یہ جنت کے حقدار ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کرا، انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔